بسم الله الرحمن الرحيم. عرفان و قرآن جب تک ملیندہ سے وہ لیتے تھے. ٹھیک ہو گیا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين.
وأحسن منك لم تر قط عيني وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء قد خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. حمد اور نعت کے بعد قرآن مجید کی سورہ حجرات میں سے، اور یہ حجرات کا نمبر 49 ہے، سپارہ نمبر 26 ہے، اور میں نے ایک آیت پڑھی ہے، اس کا نمبر ہے 10، آیت نمبر 10 سپارہ 26 اور سورہ حجرات. مضمون ہے صلح کا. ایک دو آیات آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، دو احادیث پڑھنی ہے، تو اتنا ہی وقت ہوتا ہے ہمارے پاس. اور مقصود میرا آج یہ ہے کہ میں نے حضرت سیدنا امام حسن مجتبی بن سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے بارے میں بتانا ہے. سیدنا حسن بن علی، یہ حضرت سیدنا حسین بن علی کے بڑے بھائی تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جب ان کا بیٹا وفات پا گیا تھا ابراہیم، تو اس کے بعد یہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پہلی خوشی ہوئی تھی. تو سرکار نے حضرت امام حسن کو اپنا بیٹا قرار دیا تھا. اور سرکار نے ہی اس کا نام پہلی مرتبہ زندگی میں حسن رکھا، چونکہ حسن صفت ہوتی ہے موصوف کی نا، کہ کوئی بندہ فلاں بندہ بڑا خوبصورت ہے، اچھا ہے، حسن کا معنی اچھا ہوتا ہے، تو یہ صفت تھی. تو اللہ کریم کے پاک پیغمبر نے صفت سے نکال کر موصوف بنا دیا حسن. تو امام حسن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر کی بیٹی کے گھر میں جب پیدا ہوئے تو سارے گھر والوں کو خوشی تھی یقیناً. ایک تو بی بی فاطمہ کا لخت جگر تھا، مولا علی شیر خدا کا پہلا بیٹا تھا، اور ویسے بھی نانے کو نواسے کی بڑی خوشی ہوتی ہے، یہ تو فطرت انسانی ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گھٹی دی. یہ کہ رسم ہے، کوئی نیک بندہ اللہ کا، کوئی پڑھا لکھا، کوئی سمجھدار، وہ اس کو شہد چٹا دیتا ہے. اس زمانے میں تو خیر کھجور ہوتی تھی، تو سرکار دو عالم کھجور تھوڑی چبا کے اس کے منہ میں ڈال دیتے تھے. اور ویسے سارے مسلمان جس کے گھر میں بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو سرکار جب مسجد میں تشریف فرما ہوتے تھے تو اٹھا کے لے آتے تھے، یا صلح سے گھٹی دے دیں برکت کے لیے. تو سرکار دو عالم کبھی انکار نہیں کرتے تھے. مدینے کا جو حال تھا نا وہ تو ایسا ہی تھا کہ وہاں ہر ایک کی پذیر آئی تھی، ہر ایک کی پذیر آئی تھی. جو بھی آ جاتا تھا سرکار کی بارگاہ میں آپ اس کی دلجوئی فرماتے تھے. اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گھٹی بھی دی، پھر آپ نے عقیقہ بھی کیا ان کا. سرکار دو عالم نے پورے خاندان والوں کو بلایا، تو اس لیے عقیقہ سنت ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بھی عقیقہ کیا تھا. جب مدینہ طیبہ میں مکہ سے آئے تھے تو انہوں نے عقیقہ کیا تھا. حالانکہ اس سے پہلے حضرت ابو طالب نے ان کا عقیقہ کیا تھا، لیکن سرکار نے پھر خاندان والوں کو بلا کے اپنا عقیقہ کیا.
اس لیے تو ہمارے بعد جو محققین ہیں، محققین کی بات کر رہا ہوں، یہاں مولوی کی بات نہیں کر رہا، وہ کہتے کہ جب سرکار کا عقیقہ ہو چکا تھا تو پھر آپ نے ولادت والے دن ہی عقیقہ کیوں کیا؟ مدینے میں آ کے نکاح بھی دوبارہ کرواتے پھر آپ، چونکہ نکاح بھی تو ابو طالب نے پڑھا تھا۔ بات سمجھ آ رہی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ محققین کی بات کر رہا ہوں، عام آدمی کی سمجھ میں یہ بات آنے والی نہیں ہے، لیکن چونکہ میرے منہ میں آ گئی تو میں کہہ دیتا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نکاح ان کا ٹھیک تھا، عقیقہ بھی ٹھیک تھا، یہ تو ہماری امت کے لیے سبق تھا کہ جس دن میری ولادت کا دن ہو، اگر میں تمہیں روٹی کھلا رہا ہوں تو تمہیں کیا تکلیف ہے بھائی؟ بات سمجھ آ رہی میری؟ اگر میں خود روٹی کھلا رہا ہوں سب کو اپنی ولادت والے دن، تو پھر تم مولویوں سے مسئلے کیوں پوچھتے ہو بھائی؟ میری سنت دیکھو، میری سنت کیا ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عقیقہ دوبارہ کیا، یہ لوگ کہتے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ میلاد کی روٹی کھلائی نبی پاک نے، چونکہ روزہ بھی رکھتے تھے۔ مطلب یہ میرے بیٹے کے پوتے کی بھی آج برتھ ڈے ہے تو آج اس نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ میں کہتا ہے نبی پاک روزہ رکھتے تھے اپنی برتھ ڈے پر، تو میں دیکھوں گا تو اس نے بھی روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو سمجھنا، تو یہ ایک سنت ہے، سنت کے لیے کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ جی مولوی صاحب آپ بتائیں جی جائز ہے کہ ناجائز ہے جی؟ بھائی مولوی صاحب کا اس سے کیا تعلق ہے؟ نبی کریم نے اپنی ولادت کے دن روزہ رکھا تو رکھا، تم بھی رکھو۔ رات کو کیک نہیں، جو مرضی کھاؤ، حالانکہ کیک کے اوپر نام نہ لکھا کرو، وہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ عید مبارک لکھ دو، کچھ بھی لکھ دو، لیکن نام نہ لکھو، چونکہ اس میں محمد بھی آ جاتا ہے، اللہ بھی آ جاتا ہے، رحمان بھی آ جاتا ہے، تو چھری سے تو انکار دیتے ہیں اس کو، یہ نہ کیا کرو۔ بلکہ سادہ سادہ کیک ہو تو سادہ کیک کاٹ دیا کرو، ہاں وہ بتی جلانی جلاؤ، جو مرضی کرو، لیکن نام نہ لکھو اوپر، نہ اپنا نہ سرکار کا نہ کسی کا بھی، سادہ سادہ کیک ہو اور وہ کھاؤ تم۔ تو حضرت سیدنا امام حسن المجتبی، اور یہ 5ویں خلیفہ گزرے ہیں۔ 4 خلیفہ تو کم کہتے ہیں نا، خلیفہ راشد، خلفائے راشدین، تو خلفائے راشدین 4 نہیں 5 ہیں، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 30 سال خلافت راشدہ رہے گی، 30 سال۔ تو 6 مہینے کم تھے، حضرت علی شہید ہو گئے۔ 6 مہینے کم تھے 30 سال ہونے میں، حضرت علی کو شہید کر دیا مسجد میں ظالموں نے۔ اور بڑی خوبصورت بات ہے، بعض باتیں بھولتی نہیں انسان کو، لیکن انسان غور کرے تو بڑی خوبصورت ہوتی ہیں۔ ایک مرتبہ آپ بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں، کوفے کی مسجد میں، تو آپ رو رہے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، تو آپ کی داڑھی شریف سے بھی آنسو آپ کے ٹپک رہے تھے، تو دامن پہ آپ پڑھ رہے تھے۔ تو ایک کاریگر ان کے قریب آیا۔ کاریگر، آپ کو اکثر میری اگر تاریخیں آپ پڑھتے ہیں تو میں ایک لفظ لکھتا ہوں کاریگر۔ کاریگر وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنی مرضی سے ٹوسٹ کرتے ہیں ہر چیز کو۔ تو کاریگر ان کے پاس آیا، کہنے لگے حضرت جی آپ وہی علی ہو جنہوں نے ٹھوکر مار کے خیبر کا دروازہ گرا دیا تھا؟ تم وہی علی ہو جس نے مرحب کو ایک ہی وار میں 2 ٹکڑے کر دیا تھا؟ وہ باتیں کرتا رہا، تم وہی علی ہو، تم وہی علی ہو۔ جب وہ کافی دیر تک تعریف و توصیف کے جملے کہہ چکا تو آپ نے فرمایا کہ کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہنا چاہتا ہوں کہ جب تم صحابہ کرام کے ساتھ تھے، نبی پاک کے ساتھ تھے، تم نے پتہ نہیں کہاں جھنڈے گاڑ دیے، اور آج بھی تو تم وہی علی ہو، تم مسجد کے کونے میں بیٹھ کے رو رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ فرمایا او ظالم پوچھنے والے، میں ان لوگوں کا مشیر تھا جہاں جھنڈے ہم نے گاڑے ہیں، میں مشیر تھا ان کا جن کے ساتھ ہم نے جھنڈے گاڑے ہیں، اور میرے مشیر تم ہو کہ تم نے آج مجھے مسجد میں بیٹھ کے رونے پر مجبور کر دیا ہے۔ یہ بات میری نہیں تمہاری ہے کہ یہ مشیر جو ہوتے ہیں یہ بندے کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالف۔ سرکار نے فرمایا کہ بھائی
جب تو کبھی کوئی دوست بنایا کر، کوئی مشیر بنایا کر، تو سوچ سمجھ کے پہچان کر لیے کر یہ اہل ہے بھی کہ نہیں۔ نا اہل کو جب تم آگے لاؤ گے تو کس کا بیڑا غرق کرے گا؟ تمہارا۔ تو حضرت علی پاک نے کہا کہ ان لوگوں کا مشیر تھا، ہم نے دنیا میں جھنڈے گاڑ دیے، اور جب سے تم میرے مشیر بنے ہو میں مسجد کے کونے میں بیٹھ کے رو رہا ہوں، یہ تمہاری وجہ سے ہوا، میرے ساتھ جو کچھ ہوا۔ تو شہید ہو گئے۔ جب شہید ہو گئے، اب 6 مہینے باقی تھے۔ کوفے کے علاقے میں جتنے بھی اس وقت مسلمان موجود تھے، تمام لوگوں نے حضرت امام حسن کے ہاتھ پہ بیعت کر لی۔ تمام لوگوں نے امام حسن کے ہاتھ پہ بیعت کر لی، اور باقی مسلمان جہاں جہاں تھے سب نے مدینے میں بھی حضرت امام حسن کی بیعت کر دی، سب نے اطلاع بھیج دی کہ جی ہم بیعت کر دیے۔ تو آپ کے ساتھ بڑی قوم ماشاءاللہ ماشاءاللہ شروع ہو گئی۔ 6 مہینے جب پورے ہو گئے، اچھا اتفاق سے یہ نہیں کہ جان بوجھ کے انہوں نے، نہیں، اللہ نے ان کے دل میں بات ڈال دی۔ اب وہ معاملہ ایسا تھا کہ ہمیں پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، ویسے عام طور پر مجھے ضرورت بھی نہیں ہوتی، نہ میں آپ سے بھی کہتا ہوں کہ جو ان کے درمیان ہوا سو ہوا، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، اللہ جانے وہ جانے۔ ہمارا کام ہے ادب سے ان کے بارے میں بات کرنا۔ چونکہ حضرت عثمان غنی ذو النورین کا قتل ہو چکا تھا، حضرت علی خلیفہ بن چکے تھے، ان کے لواحقین یہ کہتے تھے کہ ہمیں مجرموں کا پتہ ہے، ہمارے حوالے کر دو۔ تو حضرت علی پاک فرماتے تھے کہ حالات خراب ہیں، اگر ہم نے ان کو چھیڑا تو یہ پوری فورس ہے، یہ امت کے اندر تفرقہ بازی شروع ہو جائے گی، قتل و غارت شروع ہو جائے گی، کچھ وقت انتظار کر لیں۔ تو یہ ٹسک چل رہی تھی۔ اس دوران میں حضرت علی شہید ہو گئے۔ جب انہوں نے بیعت کر لی تو پھر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مرضی سے 6 مہینے کے بعد حضرت امیر معاویہ سے صلح کر لی۔ نہ صرف صلح کی بلکہ بیعت کر لی ان کی، اور اپنی پوری فوج کی کمان ان کے ہاتھ میں دے دی۔ وہ تقریباً 2-2.5 لاکھ کے قریب فوج تھی ان کی۔ تو اس کی جب بیک گراؤنڈ میں جائے نا کبھی کہ ایسا کیوں ہوا تھا، تو آپ کو نظر آئے گا کہ اللہ کے نبی نے یہ باتیں پہلے ہمیں بتا دی ہیں، ہم نہیں پڑھتے، نہیں سنتے، نہیں دیکھتے، یہ ہماری بدبختی ہے، لیکن سرکار بتا چکے ہیں۔ پہلے تو میں آپ کو وہ آیت سناتا ہوں جو اللہ کریم نے سورہ حجرات میں فرمایا کہ انما المؤمنون اخوۃ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، اگر 2 بھائی آپس میں کسی وجہ سے لڑ پڑیں، لڑنے پر مجبور کر دیا جائے، یہ جو ساتھ میں ہوتے ہیں نا مشیران کی بات کر رہا ہوں میں، تو عام طور پر یہ حرکت وہ کرتے ہیں، وہ معاملہ ٹھنڈا نہیں ہونے دیتے، نہ وہ اٹھا کے رکھیں گے کام کو، جیسے پنجابی میں چک کے رکھیں گے کام۔ تو ادھر امام حسن کو بھی اٹھانے والے تھے، ادھر حضرت امیر معاویہ کو بھی خیال یہ تھا کہ یہ لڑائی کروا دیں، 2 لاکھ ان کے پاس بھی فوج تھی، 2-2.5 لاکھ ان کے پاس بھی تھی، تو اگر 4 لاکھ فوج ٹکرا جاتی تو بتاؤ مسلمانوں کا کیا حال ہوتا۔ اب قرآن کریم کی آیت حضرت امام حسن جیسا عبادت گزار شب بیدار بندہ، یقین کریں ان کی سیرت پڑھیں آپ حیران رہ جائیں گے۔ امام حسن بصری فرماتے ہیں، یہ بھی بہت بڑے تابعی گزرے ہیں، استاد گزرے ہیں، معلم صوفی، حضرت امام حسن بصری بڑا مشہور نام ہے۔ ایک مرتبہ فرماتے کہ میں حرم شریف میں گیا، میں نے وہاں کیا دیکھا کہ ایک بندہ سجدے میں پڑا ہوا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے آہوازاری کر رہا ہے۔ 1 گھنٹہ گزر گیا، 2 گزر گئے، 3 گزر گئے، بالآخر میرے دل میں خیال آیا کہ میں پتہ تو کروں یہ کتنا مجبور ہے یہ شخص، آخر اس کا معاملہ کیا ہے۔ تو میرے دل میں خیال آیا کہ چلو میں اس کی مدد کرتا ہوں۔ امام حسن بصری فرماتے ہیں تو میں اس خیال سے ان کو فجر کے قریب جا کے جگایا ان کو، انہوں نے میری آواز سنی، سجدے سے سر اٹھایا، اور جب میں نے ان کا وہ کپڑا ہٹا دیکھا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی، وہ تو امام حسن تھے، اور امام حسن صحابی رسول ہیں، اور حسن بصری تابعی تھے۔
سرکار کی زیادتی نہیں کی، صحابہ کی زیادتی کی ہے. اب لیکن تابعوں میں ان کا بڑا نام ہے امام حسن بصری کا اور صوفیاء میں سے ایک صوفی گزرے ہیں. فرماتے ہیں کہ امام پاک آپ اور پوری رات، کہا کہ پڑھا نہیں قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. اللہ کے بندے جو ہیں وہ پوری رات سجدوں میں گزار دیتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں گزار دیتے ہیں. اور حسن میں نے تو اپنے گھر میں یہ دیکھا ہے. کس کو؟ اپنے نانا کو. کس کو؟ اپنے والد کو. کس کو؟ اپنی والدہ کو. حضرت بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سجدہ عشاء کی نماز پڑھ رہی تھی، تو نماز پڑھتے نا تو نفل شروع کر دی انہوں نے عشاء کی نماز کے بعد. اور کوئی نفل میں ایک سجدہ اتنا لمبا ہو گیا کہ فجر کی اذان ہو گئی. تو بی بی فدہ ان کی خادمہ تھی. بی فدہ کو بلایا کہ فدہ بھاگ کر جاؤ. یہ چونکہ ان کا گھر مسجد کے، اگر آپ نے کبھی دیکھا ہو نا سرکار کے روزے پر جہاں صاحب صفہ کا جب اترا ہے نا، وہاں سے جو پہلا کمرہ ہے وہ حضرت بی بی فاطمہ کا گھر تھا. وہ دروازہ بھی لگا ہوا ہے. جب میں پہلی مرتبہ اندر جانے کی مجھے سعادت ملی تھی تو اندر ان کے تبرکات بھی تھے، یعنی چکی بھی تھی اور ان کے برتن بھی تھے. پرانی بات ہے یہ. وہ ان کا گھر تھا تو مسجد ساتھ تھی. تو بی بی فدہ کو بھگایا کہ پتہ کرو مؤذن بھول گیا ہے، ابھی تو میں عشاء کے بعد نفل پڑھ رہی تھی، اس نے فجر کی اذان پڑھ دی. تو فدہ کہتی بی بی جی مؤذن نہیں بھولا، آپ نے سجدہ اتنا لمبا کر دیا ہے کہ پوری رات گزر گئی ہے. تو یہ امام حسن پاک کہتے ہیں کہ میں نے اپنے گھر میں یہ دیکھا ہے تو میں وہ کیسے بھول سکتا ہوں. یہ ان کی حالت تھی. تو جب وہ 6 مہینے کے بعد دیکھا کہ حالات مسلمانوں کے بڑے خراب ہیں اور اللہ فرماتا ہے انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. مومن بھائی ہیں، آگے بڑھ کے ان کی صلح کرا دو دونوں کے درمیان اور اللہ سے ڈرو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے. پھر ان کو اپنی وہ بات یاد آئی. یہ حدیث ساتھ سننے والی ہے، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کتاب الصلح میں. لقد سمعت ابا بکر یقول رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر بیٹھے تھے. والحسن بن علی الی جنبہ، اور حضرت حسن ان کے دائیں ران پر بیٹھے ہوئے تھے. حضرت امام حسن دائیں ران پر بیٹھے ہوئے تھے، ممبر پر بیٹھے تھے مسجد نبی شریف میں، اور دائیں ران پر تھے. وَهُوَ يُقْبِلُ عَلَى النَّاسِ مَرَّةً وَعَلَيْهِ أُخْرَى. اب وہ ایک مرتبہ لوگوں کو دیکھتے ہیں، دوسری مرتبہ امام حسن پاک کو دیکھتے ہیں. دیکھیں نا یہ دل میں باتیں کیوں آتی ہیں. حضرت امام حسن کے دل میں یہ کیوں بات آئی تھی کہ میں کیوں لڑوں لوگوں سے. یہ 2 لاکھ بندے میرے پاس ہیں، 2-2.5 لاکھ اس کے پاس ہیں. اگر یہ ٹکرا گئے آپس میں تو یہاں تو خون کی ندیاں بہہ جائیں گی، تو میں کیوں لڑوں. پھر حدیث پاک یاد آ گئی ان کو، چونکہ بیٹھے ہوئے تھے نا دائیں ران پہ نبی پاک کے. اور نبی پاک تو دعا بھی کرتے تھے کہ یا اللہ میں حسن سے محبت کرتا ہوں، حسین سے بھی محبت کرتا ہوں، تو بھی جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت کر. سرکار دعا بھی کیا کرتے تھے، اور خاص طور پر امام حسین کے لیے تو بہت کرتے تھے دعا. تو فرماتے ہیں کہ وَهُوَ يُقْبِلُ عَلَى النَّاسِ مَرَّةً وَعَلَيْهِ أُخْرَى. وہ کبھی تو لوگوں کو دیکھتے اور کبھی امام حسن پاک کو دیکھتے. وَيَقُولُ، پھر سرکار فرماتے ہیں إِنَّ بَنِي هَذَا سَيِّدٌ، بے شک میرا یہ بیٹا سردار ہے. إِنَّ بَنِي هَذَا سَيِّدٌ، بے شک میرا یہ بیٹا سردار ہے. وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِیمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. فرمایا ایک وقت آئے گا کہ اللہ کریم اس کے ہاتھ پر 2 گروہوں کو، فئتین، فرقوں کو نہیں، گروہوں کو. بڑا فرق ہوتا ہے فرقے میں اور گروہ میں.
فئتین عظیمۃ، بڑے گروہ، من المسلمین، مسلمانوں کے. فرمایا کہ یہ بچہ میرا ایک وقت آئے گا، یہ دو مسلمانوں کے درمیان، گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا. نبی پاک مسجد نبی شریف میں بیٹھ کے صحابہ کے سامنے، تو جس کے بارے میں نبی پاک نے کہا ہوگا وہ تو نہیں بھول سکتا نا. ہم بھول جاتے ہیں محبت میں آ کے نا، ہم آ کے محبت میں بھول جاتے ہیں نا. یہ جو لاکڑی ہوتے ہیں نا، لاکڑی، وہ ہر ایک کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ بڑے تیز ہوتے ہیں. ان لاکڑیوں سے اللہ بچائے. وہ پیر صاحب کے ساتھ ہو، مفتی صاحب کے ساتھ ہو، کسی دنیاوی لیڈر کے ساتھ ہو، یہ لاکڑی یہ بڑا غرق کرتے ہیں، اس کا بھی اور دنیا کا بھی. تو اللہ کریم نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی. پہلی بات تو یہ کہ صلح کرانا ایک کمال کا کام ہے. چونکہ پیچھے بھی ایک دوسری جس کی پہلی آیت ہے، 9 نمبر آیت ہے اسی سورہ حجرات کی نا، اس میں بھی آتا ہے کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. اگر کسی وجہ سے دو مومن آپس میں لڑ پڑیں، لڑے نہیں، لڑ پڑیں، تو کیا کرو؟ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، تو ان دونوں کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کرا دو، جانبداری نہ کرو، عدل کے ساتھ صلح کرا دو. وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، بے شک اللہ عدل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو یہ حضرت امام حسن پاک کے دماغ میں یہ بات تھی کہ میرے نانے نے مجھے بٹھا کر کے کیا لفظ ادا کیے تھے. چونکہ صحابی رسول بھی ہیں، اہل بیت بھی ہیں، کتنے ان کے پاس عہدے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو صلح کروا دی، لڑائی نہیں ہونے دی، اور پھر شکر ادا کیا. پھر شب، اچھا عبادت گزار تو تھے ہی وہ، پھر اپنی عبادت میں مصروف ہو گئے. یعنی ان کا دل لگتا تھا عبادت میں. اپنی جو بھی ان کا روز کا وتیرہ تھا کہ وَيَبِيتُونَ رَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا. کہتے کہ یا اللہ ہمیں دوزخ سے بچا لے. یہ دوزخ تو بہت بڑا جرمانہ ہے، دوزخ بہت بڑا جرمانہ ہے. انہا سات مستقرا و مقاما، یہ تو رہنے کے لیے بہت بری جگہ ہے. تو حضرت سیدنا امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اچھا دل کے بڑے نرم تھے، عجیب و غریب قسم کی طبیعت تھی ان کی. ایک مرتبہ سفر میں تھے، یہ بڑا خوبصورت واقعہ ان کا سنن. ان کے بھائی حضرت امام حسین بھی ساتھ تھے، اور چچا زاد بھائی عبداللہ بن جعفر وہ بھی ان کے ساتھ تھے. اور یہ عبداللہ بن جعفر وہی ہیں جو حضرت بی بی زینب کے خاوند تھے، جو حضرت امام سے. تو ان کے یہ چچا زاد بھائی تھے. یہ تینوں سفر پر نکل گئے، لمبے لمبے سفر ہوتے تھے. جب ہم نے حج کیا تھا کسی زمانے میں، تو یہ سری روڈ نہیں تھا، یہ جو اب روڈ بنا ہوا نا، ہائی وے جسے کہتے ہیں، پرانا ایک کچا پکا روڈ ہوتا تھا. اسی پہ بسیں جاتی تھیں، کھٹارے جاتے تھے، طوفان آ جاتے تھے، گٹا گٹا ہو جاتے تھے، مٹی مٹی ہو جاتے تھے، بری حالت ہو جاتی تھی. اس وقت مجھے سمجھ آئی کہ یہ عرب پگڑیاں کیوں باندھتے ہیں. یقین کریں آپ، میرے پاس تو رومال تھا کیونکہ مولوی تھا میں، ہاں جی، والدہ کے پاس چادر تھی، تو ہم دونوں ماں بیٹا رومال لیا، انہوں نے چادر لے لی، ہمارے اوپر سے ریت گزرتی رہی. اور جو لشٹن پشٹن لوگ تھے ان کی حالت دیکھنے والی تھی، ہاں جی، سر منہ ان کا دیکھنے والا تھا. اس وقت مجھے سمجھ آئی کہ یہ جو پگڑی باندھ کے ٹاٹا باندھ لیتے ہیں نا، اس کی وجہ کیا ہے. ہر کام کو کوئی حکمت ہوتی ہے. تو وہ خاص طور پر بدر کے علاقے سے جب ہم گزرے تھے نا، تو وہاں پر یہ واقعہ ہمارے ساتھ پیش آیا. سڑک ہی بالکل غائب ہو گئی تھی، سڑک کہاں چلی گئی کوئی پتہ نہیں، ریت ہی ریت تھی. پھر ہوا چلی، پھر وہ ریت اڑا کے لے گئی، پھر سڑک صاف ہو گئی. تو یہ قصہ وہاں چلتا رہتا تھا. تو سفر میں تھے، لمبا سفر تھا، زاد راہ ختم ہو گیا. تو ایک جھونپڑی ان کو نظر آئی. حضرت امام حسن پاک تھے، وہ لیڈر تھے، ان کے سربراہ تھے، اور امام حسین تھے، اور عبداللہ بن جعفر تھے. عبداللہ بن جعفر مالدار بندے تھے، ان کے والد ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک مالدار بندے تھے.
اور دیالو بھی بڑے تھے. یعنی اگر خاندان عبد المطلب میں یا ابو طالب میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کوئی سب سے زیادہ سخی تھا تو یہ عبداللہ بن جعفر تھے. تو وہ تینوں بھائی سفر پر تھے تو ایک جھونپڑی نظر آئی. تو آپ جھونپڑی کے پاس گئے تو ایک خاتون بیٹھی تھی بڑھیا. جب بڑھیا بیٹھی ہوئی تھی تو آپ اس کے قریب گئے, کہا ماں جی کوئی کھانے کے لیے چیز ہے؟ کہا کچھ نہیں, ہم تو صحرا میں بیٹھے ہیں. کہتے کچھ کیا ہے؟ ایک میری بکری ہے, اسے ذبح کر لو, پکا لو, کھا لو. تو حضرت امام حسن پاک نے اس بڑھیا سے وہ بکری لے کے ذبح کی اور اس کو وہاں پکایا, پکا کے کھایا اور مائی کو دعا دے کے چلے گئے. اچھا اب دیکھیں یہ بڑی سننے والی بات ہے یہ کہ جب وہ چلے گئے مدت بعد حضرت امام حسن پاک باہر نکلے تو ایک بڑھیا مانگ رہی تھی. مطلب یہ کہ صحرا میں تو جب روٹی پانی جیسے آج کل ہمارے پاکستان کی میں حالت ہوئی ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ معاف کرے ہمارے عزیز و اقربا کی, رشتہ داروں کی, روزانہ صبح نہ صبح کوئی نہ کوئی 1-2 کالیں آ جاتی ہیں. بھائی جان, عقل جی, بابا جی پیسے بھیجو جی, ختم ہو گئے. اچھا بری حالت ہے پاکستان کی. تم سوچ نہیں سکتے کہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں ممبر پہ بیٹھ کے, جس قیامت سے میں گزر رہا ہوں. تو وہ بھی تنگ آ گئے, بارش نہیں, بکری ختم ہو گئی, شاید کوئی نہیں, فاقے آنے لگے تو مانگنے کے لیے مدینے پاس پہنچ گئے. اب وہ مائی مدینے میں چھڑی لے کے مانگ رہی تھی. تو امام حسن پاک اس کے قریب گئے اور پوچھا کہ ماں جی مجھے پہچانا؟ بڑھیا نے غور تو کیا لیکن نہیں سمجھ میں بات آئی. لیکن نہیں بیٹا میں نہیں پہچانتی آپ کو. کہنے کو چلو کوئی بات نہیں, میں نے پہچان لیا. یہ نکتہ جو ہے نا یہ بڑا عجیب ہے. تم نہیں پہچانتے کوئی بات نہیں, میں نے پہچان لیا. تم وہی بڑھیا ہو جس نے ایک مرتبہ سفر میں فلاں جگہ پر تم نے بکری ذبح کر کے ہمیں کھلائی تھی. میں وہ مسافر ہوں. کہنے کہ اچھا اللہ تعالیٰ بھلا کرے اگر تو نے پہچان لیا ہے. یہ بڑی بات ہے, اس پہ بڑی غور طلب باتیں ہیں کہ جب اللہ ہمیں کچھ عزت دیتا ہے نا, ہمیں یا مال دیتا ہے تو غریب بہن بھائیوں سے منہ پھیر دیتے ہیں, پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں. میں ایک زمانے میں ایک بہت بڑے دفتر میں کام کرتا تھا, بڑی اللہ کے فضل سے بڑی نوکری تھی, بہت بڑی نوکری تھی. تو میں ایک صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو اس کا والد آیا. یہ ممبر پہ بیٹھ کے سچی باتیں بتاتا ہوں آپ کو میں جو میرے ساتھ گزری ہیں. وہ کوئی رینک چھوٹا موٹا ہوگا بیچارے کا, لیکن لوگ بھول جاتے ہیں کہ وہ چھوٹے رینک والوں نے اپنی جان مار کے تجھے بڑے رینک پر پہنچایا ہے. یہ بھول جاتے ہیں لوگ. تو بابا جی نے اپنی ساتھ نکالا نا دفتر میں, کہتے بابا جی گھر چلو میں آتا ہوں ابھی. تو وہ چلا گیا. اب میں چونکہ بے تکلف تھا ان سے تو میں نے کہا سر یہ کون تھا؟ یہ کل کا تھا ہمارے گاؤں کا ایک آدمی ہے. اور جب میں نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ وہ اس کا باپ تھا. لیکن کیوں؟ کہ اس کا رینک چھوٹا تھا. اب یہ بہت بڑا رینک والا آدمی تھا تو یہ برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ میں اپنے اس باپ کو جس نے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے اس کو باپ کہہ دوں. پہچان. حضرت امام حسن نے کیا فرمایا کہ بھائی تو نے نہیں پہچانا کوئی بات نہیں, میں نے پہچان لیا ہے. گھر لے گئے. 1000 بکری 1000 بکری اور 1000 دینار مائی صاحبہ کو دیا. اور پھر کہنے لگا کہ میرا دوسرا ساتھی میرا بھائی تھا, اس کا گھر فلاں ہے, وہاں جاؤ. وہ خاتون وہاں چلے گئی, خادم صاحب بھیج دیا. امام حسین نے بھی جب بات سنی اس کی, خاتون کو پہچان لیا.
تو انہوں نے بھی 1000 بکری اور 1000 دینار اسمائی کو دیا. پھر امام حسین نے کہا ہمارا تیسرا ساتھی بھی تھا ہے، اپنا خادم ساتھ بھیجا کہ اس کو حضرت عبداللہ بن جعفر کے پاس لے جاؤ. تیسرا ساتھی ہمارا وہ تھا اس بکری کھانے میں جو ہم نے صحرا میں کھائی تھی. تو حضرت عبداللہ بن جعفر جیسے کہ میں بتا چکا ہوں مول مالدار تھے اور دینے والے بھی بڑے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ 2000 بکری اور 2000 دینار، 1000 دو بھائیوں نے دیا اور 2000 اکیلے عبداللہ بن جعفر نے دیا اور 2000 دینار دیا، 2000 بکری دی. 4000 بکری اس خاتون کے ساتھ خادم کو ساتھ بھیج دیا کہ جاؤ یہ خاتون جہاں کہے اس کو وہاں چھوڑ کر آؤ. تو پہچان حضرت امام حسن وہ انسان تھے جن کی پہچان نہیں کبھی خراب ہوئی. کسی بڑے عہدے پہ پہنچ کے نا بندے کی پہچان خراب ہو جاتی ہے، کسی بڑے جگہ پر پہنچ کے بندے کی پہچان خراب ہو جاتی ہے. 4 پیسے بندے کے ہاتھ میں آ جائیں پہچان خراب ہو جاتی ہے. لیکن یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ کے راستے میں اس طرح گزاری ہیں کہ پہچان نہیں خراب کی انہوں نے. کوئی پہچانا نہ پہچانے. حضرت امام زین العابدین رکے ہوئے تھے تو ایک بندہ ان کے آ گیا لنگر خانے میں. لنگر خانے میں آ گیا تو آپ نے اس کی بڑی آؤ بھگت کی، بڑی خدمت کی اس کی. جب وہ روٹی شوٹی کھا چکا تو بڑا حیران ہوا. اس نے کہا جی آپ نے مجھے پہچانا ہے؟ تو امام زین العابدین نے فرمایا کہ جب تو خیمے میں داخل ہوا تھا تو میں نے پہچان لیا تھا کہ تو اہل بیت کے قاتلوں میں سے ہے. پہچان لیا تھا تمہیں. تو کہنے لگا پھر اتنا اچھا سلوک میرے ساتھ؟ کہا یہ ہماری تربیت ہے، یہ ہماری تربیت ہے کہ تم میرے مہمان ہو. ہم مہمان کی قدر کرتے ہیں، مہمان کی عزت کرتے ہیں. نہ صرف عزت کرتے ہیں بلکہ کر کے بتاتے ہیں کہ عزت کیا ہوتی ہے. تو یہ وہ لوگ تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت امام حسن پاک کو جو یہ قربانی دی تھی، یہ کوئی معمولی قربانی تو نہیں تھی. خلافت چھوڑ دی، غور کریں ذرا، شبا چھوڑ دیا، لاکھوں کی فوج چھوڑ دی. تو پھر اللہ تعالیٰ انعام کیا دیا ہے؟ ایک حدیث پاک سن لیں ابو داؤد شریف کی. سرکار دو عالم نے فرمایا مولا علی شیخ خدا نے جو سرکار سے سنا وہ روایت کرتے ہیں ان ابی اسحاق قال، ابی اسحاق سے روایت ہے قال قال علی رضی اللہ تعالی عنہ ونظر الی ابنہ الحسن. حضرت علی سے روایت، علی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بیٹے کو دیکھا، اپنے ونظر الی ابنہ الحسن، اپنے بیٹے حسن کو دیکھا. فقال ان ابنی ھذا سید کما سماہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ میرا بیٹا سردار ہے جس طرح نبی پاک نے فرمایا تھا کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے. اور یہ دو عظیم گروہوں کے درمیان، مسلمان گروہوں کے درمیان، یہ میں کیوں زور دے رہا ہوں مسلمان پہ، یہ سمجھنے والی باتیں ہیں. کیونکہ جو موجودہ دور کے کاریگر لوگ ہیں نا، وہ آج کے اس دور میں بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں. وہ فلانا بے ایمان تھا، فلانا کافر تھا، فلانا مرتد تھا، فلانا ظالم تھا، فلانا باغی تھا. او بھائی ہمارا کیا تعلق ہے ان سے؟ ہمارا کام ہے کہ جو چلا گیا اچھے لفظوں سے یاد کرو، وہ جانے ان کا اللہ جانے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. اللہ فرماتا ہے، اللہ کے نبی فرماتا ہے کہ جب سرکار دو عالم نے فرما دیا کہ میرا بیٹا یہ سردار ہے اور یہ دو مسلمان عظیم گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا اور وہ مسلمان ہوں گے، تو ہمیں ہندو کہنے والے کون ہیں بھائی؟ سوچنے والی بات ہے نا. تو حضرت سیدنا علی پاک نے دیکھا، فرمایا کہ ھذا سید کما سماہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا بیٹا سردار ہے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام رکھا تھا. فرمایا تھا وَسَيَخْرُجُ مِن صُلْبِهِ رَجُلٌ عَنْ قریب، اس کی صلب سے، اس کی پیٹھ سے ایک بندہ نکلے گا. یسمى
بِاسْمِ نَبِيِّكُمْ، جس کا نام تمہارے نبی جیسا ہوگا. علی پاک فرما رہے ہیں، ابو داؤد شریف کی حدیث صحیح ہے، یسمى بِاسْمِ نَبِيِّكُمْ یشبہہ فی الخلق، وہ تمہارے نبی کے خلق، اس کی جو تشبیہ ہے، اس کی شباہت ہے، وہ ایسی ہوگی جیسے نبی پاک کا خلق تھا، ایسے ہی اس کا خلق ہوگا. یعنی اس کی ٹرو کاپی ہوگی. نام بھی تمہارے نبی کا ہوگا اور عادت بھی تمہارے نبی جیسی ہوگی. لیکن اگلی بات جو کی ہے نا مولا علی شیر خدا نے، وہ بڑی قابل غور بات ہے. فرمایا وَلَا يُشْبِهُ فِي الْخَلْقِ، لیکن وہ خلق میں ان کی تشبیہ کوئی نہیں ہے. خلق اس کی عجیب ہے. اور وہ کون تھے؟ امام مہدی. کہ وہ جو آپ نے اتنی بڑی قربانی دی ہے، اپنی خلافت دی ہے، تو اللہ کریم نے اپنے نبی کی معرفت اور اپنے اس علی ولی کی معرفت اپنے بیٹے کو خوشخبری سنا دی کہ یہ خلافت اللہ تیری نسل میں لوٹائے گا. اور وہ امام حسن سے، امام مہدی کہاں سے ہوگا؟ امام حسن کی اولاد ہوگا. امام حسن کی اولاد ہوگا. تو وہ خلافت جو انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے دی تھی، اللہ ان کو واپس کر دے گا. تو میرے دوستو، حضرت امام حسن کی جو سیرت ہے، دو صورت ہے، دو چیزیں ہیں. سرکار نے فرمایا کہ صورت بھی دیکھا کرو. امام حسن پاک کو سرکار نے کندھے پر بٹھایا ہوا ہے اور سرکار بات تشریف لے آئے. اور ہر نانا بٹھاتا ہے، آپ بھی بٹھاتے ہوں گے. اور نانے نواسے ویسے ہی پیارے لگتے ہیں، حالانکہ پوتے بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ فطری بات ہے، اس پہ کسی کا زور نہیں ہے. تو حضرت امام حسن پاک کو انہوں نے، حالانکہ ایک اور بھی تھا بچہ جو سرکار کے کندھے پر ہوتا تھا، اس کا نام تھا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ان کا وہ متبنہ تھا، غلام تھا، خریدا، آزاد کیا، بیٹا بنا لیا تھا. تو جب حکم ربی آ گیا اور شادی بھی اپنی پھپھی زاد سے کروا دی ان کی، لیکن ان کا جو بیٹا پیدا ہوا، اس بیٹے نے بھی نبی پاک کا کندھا دیکھا ہے. اس لیے تو جب وہ 17 سال کی عمر کا تھا، سرکار نے اپنی زندگی میں حضرت اسامہ بن زید کو ایک فوج کا جنرل بنا دیا تھا 17 سال کی عمر میں. بہرحال یہ تو ان کی سیرت پڑھنے والی کتاب ہے. تو دائیں کندھے پہ بیٹھے ہوئے ہیں امام حسن پاک. تو حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھا، حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھا تو دیکھ کے کہنے لگے نعم الراکب، کیا خوبصورت سواری ہے. حضرت صدیق اکبر نے کیا فرمایا؟ نعم الراکب، کیا خوبصورت سواری ہے. بھئی نبی پاک کے کندھے پہ بچہ بیٹھا ہوا ہے تو ان کا کیا خوبصورت سواری ہے. اب سرکار نے جواب دیا، فرمایا وَنِعْمَ الْمَرْكَبُ، اگر سواری خوبصورت ہے تو سوار بھی خوبصورت ہے. یہ تعلیم دی ہے نبی نے ہمیں کہ صورت کے ساتھ ساتھ سیرت اور سیرت کے ساتھ ساتھ صورت، یہ دونوں کام کریں گے تو ہماری زندگی، دوستو، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، ہمیں زندگی میں آسانیاں ملیں گی. جیسے میلاد پاک آ رہا ہے، بار بار کہتا ہوں، ہم دشمن نہیں ہیں، ہم تو خود ماننے والے ہیں میلاد پاک کے. گھر گھر میں میلاد ہم کرنا چاہتے ہیں. اللہ کرے کہ ہمارے ہر گھر گھر میں میلاد ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. لیکن یہ کہ خالی میلاد تک نہ رہیں. ہمارے جو یہ دو طبقے بن گئے نا، ایک صورت کو نہیں مانتا، ایک سیرت کو نہیں مانتا. کہتے جی محبت سب کچھ ہوتی ہے. سرکار کے پاس ایک بندہ آیا، آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ سرکار نے فرمایا کہ تم نے کیا تیاری کی ہے؟ ذرا روب راب والا بندہ تھا نا، ٹیکے والا بندہ جسے کہتے ہیں، ایویں ہوتے ہیں لوگ، ایسے کئی ہوتے ہیں. بھائی کیا قیامت کب آئے گی؟ سرکار نے فرمایا تیاری کر لی ہے. کہا یا رسول اللہ بس کر رہا ہوں. فرمایا ایسا کر کہ تو اس زمین کو سجدوں سے آباد کرنے کی ضمانت دے. کیا فرمایا نبی پاک نے؟ اس زمین کو سجدوں سے آباد کرنے کی ضمانت دے، میں تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. یہی سوال ہے کہ ایک اور بندہ آیا، یہ اس وقت نہیں آیا، بعد میں یہی سوال تھا. اب یہ بندہ بڑا عاجز بندہ، محبت کرنے والا بندہ، ایک ایک چیز اس کے چہرے سے مترشح تھی. سرکار کے پاس آیا، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ سرکار نے فرمایا تیاری کر لی ہے.
جواب وہی تھا سرکار کا. عرض کی یا رسول اللہ اگر تو مقصود یہ ہے کہ میں نے کو بہت نمازیں پڑھی ہوں گی، بہت روزے رکھے ہوں گے، کرتا ہوں کوشش جو میرے سے ہمت ہوتی ہے، لیکن میرے پاس جو کثرت سے چیز ہے وہ اللہ رسول کی محبت ہے. وہ اس طرح جیسے سمندر میں موجیں ہوتی ہیں. میرے دل میں سرکار کی محبت اس طرح ہے، اللہ کی محبت اس طرح ہے جیسے سمندر میں موجیں ہوتی ہیں. سرکار نے فرمایا جا تیری تیاری مکمل ہے. اس کو نہیں کہا سرکار نے کہ چل سجدوں سے بات کر. طبیعتوں پہ بڑا فرق ہوتا ہے، ہر دوا ہر ایک بندے کو راس نہیں آتی. تو بھائی صورت بھی ہے، پہلے شخصیت کو مانو گے تو پھر اس کی کو حکم مانو گے، اور پھر سیرت بھی ہے کہ محبت کر لی بس ٹھیک ہے، امام حسن پاک کو مان لیا ٹھیک ہے. نہیں، امام حسن پاک کی سیرت تو دیکھو کہ ہم نے اپنی زندگی میں کس طرح ایک بڑھیا کو پہچانا، اور ہم اس حالت میں کیا واقعی پہچان قائم رکھتے ہیں. یہ سیرت ہے جو ہمیں سکھاتی ہے سبق ہمیں. اور آج کل خاص طور پر تو میں دیکھ رہا ہوں کہ جب بھی ہمیں پاکستان سے کالیں آتی ہیں نا عزیز و اقربا کی، اب جا کے ہمارا امتحان صحیح معنوں میں شروع ہوا ہے. میرے بھائی پہچان قائم کرو، امام حسن پاک کی سیرت پر عمل کرنے کی کوشش کرو، صورت کو بھی مانو اور سیرت پر بھی عمل کرنے کی کوشش کرو، تو اللہ تبارک و تعالی ہم پر خوش ہوگا. اچھا بھائی، بڑی خبریں آ رہی ہیں. یہ ابھی بھی میرا درویش مجھے بتا رہا تھا، استاد جی وہ مسجد بند ہوگی، 15,000 جو ماندہ ہو گیا جس کو. اچھا جی ہوگا. میرے بھائی بات سنو، یہ پینک نہ پھیلایا کریں آپ لوگ. ایک میسج آیا کسی نے پتہ نہیں کس نے بھیجا، تو وہ میسج ہر فون پہ چلا گیا جی، ہر فون پہ. مجھے وہاں سے کال آئی ڈاکٹر غلام القانی صاحب کی ہیوسٹن سے کہ حضرت آپ کے بروکلین میں اب نیو یارک میں کیا ہو گیا ہے. تو دیکھو میسج آیا جی مجھے، وہاں مسجدیں بند ہو رہی ہیں، 15-20 جمعے ہو رہے ہیں. میں نے کہا بھائی انہوں نے چھاپا ہے نقشے میں کچھ زپ کوڈ دیے ہیں. جو ریڈ ایریا ہے اس کا اصول اور ہے، جو یلو ایریا ہے اس کے لیے کچھ اصول اور ہیں، اور جو گرین ایریا اس کے اصول کچھ اور ہیں. میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ریڈ ایریا میں انہوں نے تھوڑی سختی کی ہے چونکہ وہاں کیسز بڑھ رہے تھے، لیکن جو یلو ایریا اور وہ ہیں اس کا قانون اور ہے. اور جو گرین ایریا ہیں تو الحمدللہ ہماری مسجد گرین ایریا میں ہے، لیکن پھر بھی کوشش کریں کہ فاصلے کے ساتھ کھڑے ہوں. فاصلے سے کھڑے ہوں گے تو کوشش کر کے خود ہی. اور اب میں تو چونکہ بول رہا ہوں اس لیے ماسک نہیں، لیکن ابھی میں لگا لوں گا. ماسک بھی ہونا چاہیے، فاصلے پہ بھی کھڑا ہونا چاہیے، اور پینک نہ پھیلایا کرو، پینک نہ پھیلایا کرو. ابھی میں نے ایک بروکلین مسجد میں کال کی ہے، ان کی مسجد بھی ریڈ ایریا میں ہے. اس نے کہا کہ مفتی صاحب ایسا کریں کہ میلاد پاک آ رہا ہے تو آپ نہ کسی کو نہ بتائیں، نہ اعلان بھی نہ کریں، بلکہ کیا کریں ٹیلی فون نے کر کے نا 10-15 بندے بلا لیں میلاد کرنے میں. کہو بھائی ہمارے تو محلہ ہی کوئی نہیں، کس کو بلائیں گے ہم تو ایئرپورٹ پہ بیٹھے ہیں. یہاں تو جب لوگ آتے ہیں تو پھر آ جاتے ہیں، ہم تو کسی کو منع نہیں کر سکتے. تمہارا تو محلہ ہے، بلڈنگ میں سے 10 بندے تم نے بلا لیے، لیکن بھائی ہم ایسی حرکت نہیں کر سکتے. تو اس لیے میں نے یہ سوچا ہے کہ جب تک یہ حالات ٹھیک نہیں ہیں ہم مسجد میں میلاد نہیں کریں گے. آن لائن میلاد ہوگا سیم 12 ربیع الاول کو انشاءاللہ. اور سیم رات کو 9 بجے سے 10 بجے تک جو میں درس دیتا ہوں، آدھا گھنٹہ اس کے بجائے میں 9 سے 10 بجے تک وہ پورا میں اس کو درس بنا دوں. سورت تلاوت ہوگی، نعت ہوگی، میلاد پاک کا بیان ہوگا. تو انشاءاللہ 29 بتایا نا تاریخ میں، تھرسڈے نائٹ ہے، 12 ربیع الاول ہے. تو اس رات کو انشاءاللہ 9 بجے سے 10 بجے تک المدنی مسجد کے سٹیج سے آن لائن محفل میلاد ہوگی، تلاوت ہوگی، نعت ہوگی. گھر بیٹھے آپ سن لینا اور دعا کر دینا. انشاءاللہ جیسے ہی حالات ٹھیک ہوتے ہیں مسجد میں ہمیں بلائیں گے، آپ کو کھانا بھی کھلائیں گے، مٹھائی بھی دیں گے، آپ کو عزت پہ کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمارا حامی ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سنت ادا فرما لیں.